بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں یا رحمانو، اس کے معنی اور اس کے مقاصد اور اس کے فوائد اللہ رب العزت کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو میرے اللہ کے 99 نام یاد ہوں گے، قیامت والے دن ان ناموں کی برکت سے مولا اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، بعض علماء اور محققین اور صوفیاء نے لکھا ہے یہ اسم اعظم جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعضوں نے کہا کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسم کہتے ہی نام کو، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا رب العالمین کے 99 نام ہیں، لیکن ایک نام جو ہے وہ ذاتی ہے، باقی صفاتی ہیں۔ ذاتی کون سا نام ہے؟ اللہ۔ باقی جتنے بھی نام ہے وہ صفاتی ہیں، جیسے الرحمن، یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ سارے جہانوں پر رحم کرتا ہے، اور سارے جہانوں پر اس نے اپنی رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے، اور سارے جہانوں پر وہ اپنی شفقت اور اپنی عنایت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کسی بھی مسلک یا مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ رب ہونے کے ناطے سے ہر ایک کے لیے شفیق ہے۔ تو آج میں نے جو آیہ ہے کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی، الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے، اور آج میں نے ذکر کرنا ہے یا رحمان کا۔ بعض صوفیاء نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اللہ کا نام ہے، اور وہ نام جو اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا تکرار کیا، اور اسے اسم اعظم کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا، اس کے محبوب دوست بن گئے، اس کے پیاروں میں شامل ہو گئے۔ تو یا رحمان یہ بھی اس کا مقدس نام ہے، لیکن اس کا صفاتی نام ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اب یا رحمان، اب ہمارے زندگی کے معاشرتی زندگی میں ہماری بیٹیوں کے رشتے ہیں، ہمارے بیٹوں کے رشتے ہیں، ان میں بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے ہم نے گھروں میں دیکھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے کوئی چیز ہمیں مل جائے۔ تو میں نے اپنی زندگی کا تجربہ کیا ہے، اور بہت سارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ یا رحمان، یا آپ کم و بیش 3125 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر 21 دن یا 41 دن آپ اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے تصور کر کے پڑھائی کریں۔ یا رحمان کی برکت سے آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹوں کے رشتوں میں جو بندش ہے وہ یقیناً اللہ کے اس مبارک نام کے صدقے وہ دور ہو جائیں۔ اور اگر خود بیٹی یا بیٹا پڑھنا چاہے تو یہ سب سے بڑی افضلیت ہے۔ اسی طرح یا رحمان، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھ، تو بہت سارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ یا رحمان جو ہے کہ اپنے گھر کے اندر سوتے وقت کم و بیش 100 مرتبہ اس کا تکرار کرے، آسمان کی طرف چہرہ کرے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اپنے آپ کو حاضر کرے، اور یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، میری حفاظت کرنا، میری بیوی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، اس تمام کی حفاظت کر۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ کم و بیش 100 مرتبہ آسمان کی طرف، کھلے آسمان کی طرف، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ کہا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ تو یقیناً اس پاک نام کے صدقے آپ کو اللہ رب العزت ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح زندگی کا کوئی مسئلہ ہے،
آپ کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش 40 دن تک عصر سے مغرب تنہائی میں بیٹھ کر یا رحمان یا رحیم جمعے والے دن جمعۃ المبارک یعنی عصر سے لے کے مغرب تک ہر 8 دن بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان اس کا آپ تکرار کریں، بغیر حساب بغیر تسبیح کے آپ اس کو پڑھیں۔ 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 3000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کم و بیش اسے 40 دن تک آپ اس کا تکرار کریں۔ آپ کے دل میں جو بھی مراد ہوگی وہ یقیناً اس نام کے صدقے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کا قرب مل جائے، یا رحمان کے عادات جو ہیں وہ 3 سے 9 عادات ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قرب الہی مل جائے، میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، میں اس کے پیاروں میں شامل ہو جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں میری عزت ہو، معاشرے میں میرا ایک وقار ہو، میرا ایک مقام ہو، تو آپ اس نام کو کم و بیش 309 مرتبہ ہر روز کسی وقت بھی آپ اس کا ورد کریں، آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے یہ رب العالمین کا گھر بن جائے، اس دل میں صرف اللہ رب العزت کی محبت ہو، دنیا کی محبت میرے دل سے دور ہو جائے، اور میرا دل جو ہے عرش الہی بن جائے، تو آپ ہر روز جو ہے اسے کم و بیش یا رحمان کو 3000 مرتبہ تلاوت کریں، تکرار کریں، فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز تہجد کے وقت پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد آپ اس کا تکرار کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کا یہ جو دل ہے اس کے اندر حب الہی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اہم نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا شوگر کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اس پاک نام کو 1100 مرتبہ ہر روز پانی قریب رکھیں، اور پانی پہ اور سرسوں کے تیل پر اور چند دانے آپ چینی کے لیں، چند دانے چینی کے لیں، آپ 1100 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یعنی 11 تسبیحاں 100 والی تسبیحاں آپ 1100 مرتبہ اسے پڑھیں، اور ہر روز اسے پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے یا رحمان کی پاک صفتوں کا صدقہ، اس کی ذاتی کبریاہ کا صدقہ، اس مقدس نام کی برکت سے، یا رحمان کی برکت سے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے سر کی آنکھیں دی ہیں لیکن دل کی آنکھیں میری کھل جائیں۔ تو دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بہت سارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ کم و بیش 2500 مرتبہ یعنی 25 تسبیحاں 100 دانے والیاں آپ ہر روز اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ میرا باطن کھول دے۔ اس طرح کے فرمان رسول ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی باطنی نگاہ وہ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باطنی نگاہ کے لیے آپ ہر روز اس کو کم و بیش 2500 مرتبہ اس کا تکرار کر دیں، یا رحمان یا رحمان، اور کچھ مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ کریں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا میرے باطن کو بھی اچھا بنا دے۔ آپ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی مشکل ہو، آسمان کی طرف چہرہ کر کے یہ کہیں کہ یا رحمان یا رحمان، بس وہ آسانی پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔